Assalamu alaikum. This is lecture 25 of Introduction to Psychology. In today's lecture, we'll start a new topic, that is motivation. But before we talk about motivation, let's go through the recap of the last lecture. In the last lecture, we talked about long-term memory, forgetting, improving memory and recall, and memory skills for students. آج کے لیکچر میں موٹیویشن کا موضوع شروع کرنے سے پہلے ہم میموری سے متعلق ایک اور چیز کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ ہے میموری ڈس فنکشنز یا میموری ڈس آرڈرز. میموری ڈس فنکشنز یا میموری ڈس آرڈرز جیسا کہ نام سے ظاہر ہے وہ مسائل ہیں یا وہ ڈس آرڈرز ہیں جن کا تعلق میموری سے ہے، یعنی ایسی صورتیں، ایسے سچویشنز، ایسے مسائل جن میں لوگوں کی میموری متاثر ہو جاتی ہے. میموری ڈس آرڈرز اور ڈس فنکشنز. میموری لاس ہیز بین considered since long as a factor of aging, but now physicians believe that there must be some pathological reasons as well that cause memory impairment, known as memory cognitive impairment or MCI. Although the suffering individuals are capable of doing everyday tasks independently, they also heavily rely on using diaries, calendars or reminders, etc. جو لوگ میموری ڈس فنکشنز کا شکار ہوتے ہیں ان کو اپنی میموری کو یا اپنی یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے یا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے مختلف ایسے کیوز کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو مختلف چیزوں کے بارے میں ریمائنڈ کرواتے رہیں. جیسے کہ بہت سے لوگ ڈائری میں چیزیں نوٹ کر لیتے ہیں، جو کام ان کو صبح کرنے ہیں ان کی ایک فہرست بنا لیتے ہیں، یا کیلنڈرز پر نشان لگا لیتے ہیں کہ کس دن کون سی چیز کرنی ہے. عام طور پہ خیال کیا جاتا تھا اور ابھی بھی لوگوں کا خیال ہے کہ میموری لاس عام طور پر عمر گزرنے کے ساتھ ہوتا ہے. یقیناً اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، واقعی عمر کے ساتھ میموری پر اثر پڑتا ہے، لیکن اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ میموری لاس کا باعث بن سکتی ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ڈس فنکشنز ہیں جو کہ میموری پر اپنا اثر ڈالتے ہیں اور جس کی وجہ سے انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، محدود ہو جاتی ہے اور بعض اوقات تقریباً ختم ہو جاتی ہے. ایمنیزیا، Greek word which means forgetfulness. Loss of memory with other mental difficulties in old age. People are unable to retrieve memories. It includes two types of amnesia. One, retrograde amnesia and anterograde amnesia. Dementia, severe and rare disease, mostly affects people in 60s and the risk is doubled every 5 years after 60. At 80, 1 out of every 5 people develops dementia. Dementia ایک ایسی بیماری ہے یا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے شکار اپنی یادداشت میں بہت حد تک کمزوری اور بہت حد تک کمی محسوس کرتے ہیں. عام طور پر یہ عمر کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اور جوں عمر بڑھتی ہے ڈیمینشیا بھی زیادہ سیویئر، زیادہ سیریس اور زیادہ انٹینسٹی کا ہو جاتا ہے. 60 سال کی عمر کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے اور 80 سال کی عمر کے بعد یہ بہت شدت اختیار کر سکتا ہے. سمپٹمس میں انکلوڈ ریپیٹنگ تھنگس سیورل ٹائمس، اسپیچ پرابلمس، انٹلیکچوئل پرابلمس اینڈ انیبلٹی ٹو ریمبر دا اسکلز لرنڈ ارلی ان لائف. فار ایگزامپل ڈریسنگ اپ، ٹائنگ شو لیسز اور یوزنگ نائفز اینڈ فورک ایٹسٹرا. دا سفرر از اریٹیبل، withdrawn, rude, facing anxiety, depression, suspicious attitude and aggression. چنانچہ اگر آپ کو کوئی بزرگ اریٹیبل دکھائی دیں، چڑچڑے دکھائی دیں، بات بات پر جھگڑ پڑیں، تو اس کو ایک نفسیاتی مسئلہ نہیں سمجھ لینا چاہیے، یا یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شخص ایک چڑچڑا انسان ہے، بلکہ ہمیں اس چیز پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ شاید یہ سب کچھ کسی اور مسئلے کی وجہ سے ہو رہا ہو، اور شاید ان مسئلوں میں سے ایک مسئلہ اس کا ڈیمینشیا ہو. Alzheimer's disease, it's a common cause of memory loss in elderly people. Progressive loss of memory, including effect on person's language and recognition of people. Also involves losing way, inability to plan things, difficulty in organizing daily tasks, etc. Major symptoms include depression, lack of motivation, laziness,
agitation, physical and verbal aggressiveness. Recent events are forgotten. Delusions and hallucinations may also occur. Huntington's disease or HD, a fatal disease that results in involuntary movements and cognitive impairment. It's a genetic disease that runs in families. It mainly affects important brain regions such as basal ganglia that have vital role in coordination and movement. Amyotrophic lateral sclerosis or ALS. It occurs mostly in adults and is common in men than women. It develops in the age of 40 to 70 years, but also occurs in the 20s and 30s as well. It affects motor neurons of the body that bring messages from the brain to the different muscles of the body. Korsakoff's syndrome. It is severe and often permanent loss of memory. Addicted or long-term alcoholics are the sufferers of this syndrome. Memory impairment occurs because of brain damage caused by thiamine deficiency and alcoholism. Major symptoms include hallucinations, impaired dietary intake, repeating information several times, and inability to remember things. अभी हमने कुछ memory dysfunctions का जिक्र किया. शुरू में जिन dysfunctions की बात की गई वो ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि एज रिलेटेड हैं. उम्र बढ़ने के साथ साथ जो डीजेनरेशन होती है उसके बायस मेमोरी लॉस हो जाता है. और जो आखिरी मसला हमने देखा वो बुनियादी तौर पर अल्कोहलिज्म की वजह से है, जो कि बहुत सीरियस हो सकता है और उन लोगों की सूरत में जाहिर होता है जो सीरियस किस्म के अल्कोहलिक्स होते हैं. अल्कोहलिक्स हम उनको कहते हैं वो लोग जो कि अल्कोहल डिपेंडेंट हों और जिनका अल्कोहल के बगैर गुजारा करना मुश्किल हो. एंड द डिपेंडेंस इज़ बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकल. फिज़िकल डिपेंडेंस इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई होती है कि इंसान का जिस्म उस सब्सटेंस के बगैर गुजारा नहीं कर सकता. दूसरी तरफ उसकी ज़्यादती की वजह से मेमोरी लॉस हो जाता है. इसके अलावा भी मेमोरी पे और चीज़ें अपना असर डाल सकती हैं, मसलन कोई हादसा जिसके नतीजे में ब्रेन डैमेज हो जाए, और बाज़ औक़ात बहुत सीरियस किस्म के साइकोटिक प्रॉब्लम से याददाश्त पर अपना असर हो जाता है. लेकिन इन चीज़ों का जिक्र हम उस वक्त करेंगे जब हम साइकोपैथोलॉजी की बात कर रहे होंगे. आइए अब हम आज का मौजू शुरू करते हैं और वो है मोटिवेशन. मोटिवेशन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है. मोटिवेशन के लफ्ज़ से हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और अक्सर हम इसका इस्तेमाल करते हैं. मसलन हम ये कहते हैं कि मुझे फ़लाँ काम करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, या फ़लाँ शख्स बहुत हाईली मोटिवेटेड है. आखिर मोटिवेशन है क्या चीज़? मोटिवेशन की डेफिनेशन देखने से पहले आइए हम कुछ सवाल अपने आप से पूछते हैं. आस्क योरसेल्फ, व्हाई डू सम स्टूडेंट्स वांट टू गेट एन A in every exam and some don't even bother about it? Why do the skydivers love to dive down from hundreds of feet above the ground? Why do some people run after money and some refuse even the most attractive job offers? Why do some people leave their country for earning money and some are contented and happy with whatever is available to them at home? Why people become doctors, engineers, social workers, pilots, army men, etc.? And ask yourself, why we want to learn or know about the particular subject that we are learning. ये और इस तरह के और बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनमें हमें मोटिवेशन का जिक्र या मोटिवेशन छुपी हुई मिलती है. इन सब का ताल्लुक इंसान की मोटिवेशन से है. क्या वजह है कि लोग ऐसी जॉब का इंतखाब करते हैं जिसमें उनकी जान को नुकसान हो, जो हर वक्त ख़तरे में उनको डाले रखे, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लिए एक ऐसे काम या ऐसे प्रोफेशन का इंतखाब करते हैं जिसमें सिर्फ एक पुरसुकून माहौल हो, उनको कोई गैर ज़रूरी एफर्ट ना करनी पड़े और उनकी जान को या सेहत को किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो. क्यों कुछ लोग साइंस पढ़ना चाहते हैं और कुछ लोग आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं? क्यों कुछ लोग मेहनत करना चाहते हैं और कुछ लोग समझते हैं कि मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा? ये सब चीज़ें मोटिवेशन से मुतल्लिक हैं. द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी एक्सप्लेन्ड by understanding the concept of motivation. Motivation एक तहरीक है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें कुछ भी करने के लिए एनर्जी
اور قوت اور خواہش دیتا ہے. موٹیویشن از اے ڈیزائر, ڈرائیو, انسٹنکٹ اور a need that speeds up our behavior towards some goal. Psychologists are interested in observing and evaluating the factors that motivate or direct human behavior. موٹیویشن ایک ڈرائیونگ فورس ہے. ہر انسان کے سامنے زندگی کا کوئی گول ہوتا ہے. بعض اوقات بہت بڑے بڑے مقاصد ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور بعض اوقات چھوٹے چھوٹے مقاصد. کچھ مقاصد ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے ہم تمام عمر کوشش کرتے رہتے ہیں اور محنت کرتے رہتے ہیں, اور کچھ ٹیمپرری یا شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں جس کے لیے ہم کچھ عرصے کے لیے کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, خواہش کرتے ہیں. جب وہ پورے ہو جاتے ہیں تو ہم کسی اور گول کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک وقت میں انسان کے سامنے ایک سے زیادہ گولز بھی ہو سکتے ہیں. انسان کو ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے موٹیویشن ہونا ضروری ہے. موٹیویشن ایک سادہ سا کانسیپٹ نہیں ہے. موٹیویشن مختلف طرح کی ہو سکتی ہے. بنیادی طور پر 2 طرح کی موٹیویشن ہم انسان میں دیکھتے ہیں. بیسکلی دیر آر 2 types of motives that are essential for the proper human functioning. 1. Primary or unlearned or physiological biological motives, and 2. Secondary, learned or psychological motives. یعنی ایسے موٹیوز جن کا تعلق انسان کی بایولوجیکل اور فزیولوجیکل نیڈس کے ساتھ ہے, اور ایسے موٹیوز جو کہ نفسیاتی اہمیت رکھتے ہیں, جو کہ سائیکو سوشل موٹیوز ہیں. پرائمری موٹیوز concerned with all the biological, physiological needs of the body. They are also known as unlearned motives because they entirely include the basic drives such as hunger, thirst, need for sleep, air, excretion, etc., which do not need any sort of learning. یعنی پرائمری موٹیوز وہ ہیں ایسے موٹیوز جو کہ انسان میں ایک اندرونی نظام کے طور پر موجود ہیں. یہ بنیادی طور پہ وہ نیڈس ہیں جو کہ بایولوجیکل ہیں, فزیولوجیکل ہیں. انسان اس سے اگر چاہے بھی تو نجات حاصل نہیں کر سکتا. یہ انسان کے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہیں, اور ان کی بنیاد ہمارے جسم کے مختلف نظاموں میں پائی جاتی ہے. سیکنڈری موٹیوز also known as the psychosocial motives because they involve people's appreciation or appraisal in order to live successfully in the society. Also important in the sense that they are the means of satisfying the primary motives such as work and salary, good marks and appreciation from others. These are a source of mental satisfaction as well. یعنی secondary motives وہ موٹیوز ہیں جو ہم سیکھتے ہیں, اسی وجہ سے ان کو ہم لرنڈ موٹیوز کہتے ہیں. اور ہم کس سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں؟ ہم یہ چیزیں اپنے ارد گرد پائے جانے والے دوسرے لوگوں سے یہ چیزیں جانتے ہیں, اور جیسے وہ کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی اسی طرح سے بیہیو کرنا اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں. پرائمری موٹیوز جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ بایولوجیکل ہیں اور فزیولوجیکل ہیں اپنی نیچر کے حساب سے, جبکہ سیکنڈری موٹیوز سائیکو سوشل حیثیت رکھتے ہیں. یعنی ایسے موٹیوز جن کا تعلق دوسرے لوگوں سے ہے. اگر کوئی شخص مکمل آئسولیشن میں رہتا ہو اور اس کا تعلق کبھی بھی کسی دوسرے انسان سے نہ ہوا ہو تو شاید اس میں ان موٹیوز کی تحریک اور ان موٹیوز کا اظہار ہمیں دکھائی نہ دے. لیکن جو لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ, دوسرے انسانوں کے ساتھ پلتے بڑھتے ہیں, انہی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور ان کے مستقبل میں بھی ان کو انہی لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار رکھنے ہوتے ہیں, ان میں ہمیں یہ بہت نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں. یعنی یہ وہ موٹیوز ہیں جن کے لیے دوسرے لوگوں کی موجودگی بہت ضروری حیثیت رکھتی ہے. دا امپورٹنٹ اینڈ انٹرسٹنگ فیکٹ اباؤٹ موٹیویشن از دیٹ آرگنزمس کیپ ٹرائنگ ٹو اچیو دا ڈیزائرڈ گول. وین دا گول از اچیوڈ دا موٹیویشن ریگریسز, اینڈ وین ناٹ اچیوڈ دا پرسن کیپس آن ٹرائنگ ٹو اچیو اٹ. وین ون موٹیو از سیٹسفائڈ وی اسٹارٹ ٹو موو فارورڈ to satisfy the next need and so on. This is how struggle continues throughout our life. یعنی موٹیوز ہماری زندگی کا ایک انٹیگرل حصہ ہیں. ہر وقت ہمارے پاس, ہمارے ذہن میں, ہمارے بیہیویئر میں کوئی نہ کوئی موٹیو کار فرما ہوتا ہے.
اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ موٹو اپنی سیٹسفیکشن، اپنی تسکین مانگ رہے ہوتے ہیں. جس وقت کوئی ایک گول سیٹسفائی ہو جاتا ہے تب ہم ایک دوسرے گول کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر ہم اس کی تسکین چاہتے ہیں. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کے موٹیوز کس طرح سے ہماری زندگی پر اثر ڈالتے ہیں. پہلے ہم دیکھیں گے پرائمری موٹیوز یا ان لرنڈ موٹیوز کو. The major primary motives are hunger, thirst, fatigue and sleep, pain, sex, excretion, air, warmth and cold. آئیے ہم سب سے پہلے اور شاید سب سے اسٹرانگ موٹیو کی بات کرتے ہیں اور وہ ہے ہنگر یا بھوک کا موٹیو. ہنگر, the most urgent and desirable need in all organisms, including humans and animals. Eating is relating to the homeostatic mechanism of the body. Psychologists have done research on animals to observe the level of motivation, which showed that internal system not only regulates the quantity of food intake but also the kind of food that has been taken. Psychologists نے ہنگر پر یا بھوک کے موٹیو پر بہت سی ریسرچ کی، جیسے کہ انہوں نے اور بہت سی چیزوں پر ریسرچ کی، اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ یہ ہمارا ایک ایسا موٹیو ہے جس میں نہ صرف یہ تعین کیا جاتا ہے کہ ہم کس قدر خوراک کا استعمال کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ایسا میکینزم بھی موجود ہے کہ ہمیں کس وقت کس طرح کی خوراک کی ضرورت ہے. بہت سی ریسرچز میں یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں کے باڈی میں سالٹ کی کمی تھی، ڈیفیشنسی تھی، ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ نمکین چیزیں کھائیں. اسی طرح سے جن لوگوں کی باڈی میں شوگر کی کمی ہو جاتی ہے ان کا خود بخود دل چاہتا ہے کہ وہ چینی کا یا میٹھے کا استعمال کریں. بہت سے بچے جو چاک کھاتے ہیں یا مٹی کھاتے ہیں، دیکھا گیا ہے کہ ان کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، جس کو وہ پورا کرنے کے لیے ایسی چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جن میں کسی نہ کسی فارم میں کیلشیم پائی جاتی ہے. The systems that are involved in when to eat and how much to eat is a complicated phenomena. It is a proven fact that hunger is not only related with the empty stomach. People whose stomachs have been removed still experience the sensation of it. اکثر خیال کیا جاتا ہے کہ بھوک ہمیں اس وقت لگتی ہے جب ہمارا معدہ خالی ہو. ریسرچ سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بھوک کا تعلق صرف معدہ خالی ہونے سے نہیں ہے، کیونکہ جن ریسرچز میں مختلف جانوروں پہ کام کیا گیا اور ان کے اسٹمک کو ریموو کر دیا گیا، دیکھا گیا کہ ان میں بھی بھوک کا احساس تھا. اسی طرح سے بہت لوگ جن کا کسی طرح کے کینسر کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے معدہ ریموو کر دیا جاتا ہے، ان میں بھی ہنگر کا احساس مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا، ایک خاص وقت پر انہیں بھوک کا احساس ہوتا ہے. لارجر اماؤنٹ آف فوڈ has been taken by the animals when it contains low level of nutrients as compared to highly nutritive diet, showing that both animals and humans are sensitive about the nutritive value of food. ریسرچ سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو غذا ہم استعمال کرتے ہیں اگر وہ نیوٹرینٹس میں زیادہ اچھی ہے، یعنی اٹ از اے ہائیلی نیوٹریٹیو ڈائٹ، تو جانور ہوں یا انسان ہوں تو ان کو بھوک کم لگتی ہے، ان کا پیٹ جلدی بھر جاتا ہے. بٹ اف اٹ از اے ڈائٹ دیٹ از ڈیفیشینٹ ان نیوٹریئنٹس دین دا پرسن اور دا اینیمل فیل ہنگر مور اوکیجنلی. Chemical secretions in blood. Chemicals or hormones secreted by the endocrine glands also play a crucial role in the hunger drive. For example, studies showed that when glucose or sugar was injected to the rats, they felt less hunger as compared to when they were given insulin, which resulted in hunger pangs. اور بہت سے کیمیکلز کے ساتھ ساتھ شوگر اور انسولین کا تعلق بھی ہنگر کے ساتھ دیکھا گیا ہے. جن لوگوں کو بھوک لگ رہی ہو وہ صرف کھانا کھانے سے ان کا پیٹ نہیں بھر جاتا، اگر ہم ان کی باڈی میں کسی طرح سے گلوکوز یا شوگر کو انجیکٹ کر دیں تو اس کے ساتھ ساتھ بھوک میں کمی آ جاتی ہے اور اکثر لوگ بھوک محسوس ہی نہیں کرتے. دوسری جانب اگر بلڈ میں انسولین کا لیول زیادہ ہو جائے تو اس طرح کے لوگوں کو زیادہ بھوک محسوس ہوتی ہے اور ان کو ہنگر پینگز محسوس ہوتے ہیں. ان کو ایسے لگتا ہے کہ اگر وہ کھائیں گے نہیں تو شاید وہ بے ہوش ہو جائیں یا وہ گر پڑیں. واٹ رول ڈز برین پلے ان ہنگر ڈرائیو؟ ہائپوتھیلمس، برینز وائٹل آرگن concerned with hunger and operates on it by regulating its activity, that is food intake. In case of injury in the hypothalamus, the most apparent change will occur in eating behaviors.
اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نروس سسٹم کی بات کر رہے تھے تو ہم نے ہائپوتھیلمس کا بھی ذکر کیا تھا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہائپوتھیلمس ایک بہت اہم حصہ ہے ہمارے دماغ کا جو مختلف طرح کے فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے، جس میں خاص طور پر بھوک یا ٹیمپریچر اور ایموشنز شامل ہیں۔ اگر کسی شخص کے یا کسی جانور کے ہائپوتھیلمس کو کسی طرح کا نقصان پہنچ جائے تو اس سے بھوک کی تحریک کو یا بھوک کی موٹیویشن کو بہت نیگیٹو اثر ہوتا ہے۔ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہائپوتھیلمس کس جگہ پر لوکیٹڈ ہے۔ اسٹڈیز شوڈ دیٹ وین دا ریٹس lateral hypothalamus was removed, it resulted in starving to death, and they refused to eat anything when given food. جن جانوروں کے لیٹرل ہائپوتھیلمس کو ریموو کر دیا گیا، دیکھا گیا کہ ان کو جب بھوک کے وقت کچھ کھانے کو دیا بھی گیا تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا، یعنی کہ ان کی بھوک ختم ہو چکی تھی، جبکہ وہی وقت تھا اور وہی خوراک تھی جس پر وہ ہر روز کھاتے تھے۔ When the rats ventromedial hypothalamus was removed, it resulted in the opposite, that is, extreme overeating behavior. Increase in weight by 400% was observed than the actual weight. Ventromedial hypothalamus کو ریموو کرنے کا ایک الٹ اثر ہوتا ہے، یعنی بھوک میں بہت زیادہ اضافہ، اور دیکھا گیا کہ جب جانوروں پر ریسرچ کی گئی تو انہوں نے اس قدر خوراک کنزیوم کی کہ ان کا وزن بعض اوقات 400% تک بڑھ گیا۔ It is a known fact that hypothalamus regulates the hunger drive, yet it is not clear as to how it operates. بھوک کے محرک میں یا موٹیویشن میں جہاں ہمارے فزیولوجیکل پروسیسز اور ہماری انیٹمی بہت اہم ہے، وہیں پر سوشو کلچرل فیکٹرز بھی بہت اہم ہیں۔ ہمارے ارد گرد کے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارا تعلق کس کلچر سے ہے، اور ہمارے معاشرے میں کھانے پینے کی کیا عادات ہیں، اس کا بھی بھوک کے محرک پر اثر پڑتا ہے۔ مثلاً یہ کہ کسی معاشرے میں گھر کے باہر سڑک پر کہیں بھی کھڑے ہو کر کھانے کو برا نہیں سمجھا جاتا، چلتے پھرتے ہوئے آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں، جبکہ کسی سوسائٹی میں اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اور بھوک کو ضبط کرنا اور کنٹرول کرنا سکھایا جاتا ہے، تا وقت ہے کہ آپ اپنے گھر میں یا کسی اندر کی جگہ پر پہنچ جائیں اور وہاں پر آپ ایک صحیح طریقے سے کھانا کھائیں۔ اس طرح کے کلچرز میں بھوک پر کنٹرول سیکھا جاتا ہے، جبکہ جس کلچر میں آپ کسی بھی جگہ پر کہیں پر بھی کھا سکتے ہیں، وہاں پر عام طور پر بھوک پر کنٹرول ایک مشکل چیز ہوتی ہے۔ ایکسٹرنل فیکٹرز ان ایٹنگ بیہیویئر انکلوڈ societal rules and conventions, and also people learn eating patterns from past experiences. Eating related disorders، جہاں پر بھوک ایک بہت اہم محرک ہے اور ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہمیں بھوک نہ لگے اور اگر ہم کھانا نہ کھائیں تو کچھ دنوں کے بعد ہمارا سروائیول شاید مشکل ہو جائے۔ عام طور پر لوگ 3 سے لے کے 5 دن تک بغیر خوراک کے رہ سکتے ہیں، اور بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ 7-8 دن تک بھی وہ خوراک کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ البتہ یوگک جو ریسرچ کی گئی ہے اس میں بعض اوقات لوگ 40 دن تک بہت ہی محدود اماؤنٹ میں خوراک کے ساتھ زندہ رہنے کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ کھانے سے متعلق یا خوراک سے متعلق کم از کم 3 طرح کے ڈس آرڈرز دیکھے جاتے ہیں جن کے ساتھ سائیکالوجسٹ کسی نہ کسی طرح سے ڈیل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اوبیسٹی، دین اینوریکسیا نروزا اینڈ بولیمیا۔ اوبیسٹی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اور آپ اس سے واقف ہوں گے، اس سے مراد ہے اوور ویٹ ہونا۔ اگر کسی شخص کا وزن اپنے مقررہ یا آئیڈیل وزن سے بہت زیادہ ہو اور عام طور پر 40 سے 50% تک زیادہ ہو چکا ہو تو ایسے شخص کو ہم اوبیس کہتے ہیں، یعنی وہ شخص جو موٹاپے کا شکار ہے۔ موٹاپے کی بنیادی وجہ اوور ایٹنگ ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ کھانا۔ اس کے علاوہ اس میں جو چیز دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی جس قدر خوراک کو کنزیوم کر رہی ہے آپ اس سے زیادہ کیلوریز لے رہے ہیں۔ آپ کی باڈی کو جتنی کیلوریز چاہیے تھی آپ نے اس سے کہیں زیادہ استعمال کی۔ ایک ایوریج شخص کو جو کہ نارمل ہائٹ اور نارمل ویٹ کا مالک ہو، عام طور پر دن میں تقریباً 2000 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختلف صورتوں میں اس کی رینج 1700 کیلوریز سے لے کے 2500 کیلوریز تک ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ 2000 کے بجائے 3500 کیلوریز ہر روز استعمال کر رہے ہیں تو اس سے آپ یقیناً موٹاپے کا شکار ہو جائیں گے۔
بعض اوقات یہ غلط فہمی بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم پھل استعمال کر رہے ہیں یا جوس استعمال کر رہے ہیں تو اس سے ہمارے وزن میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، جو کہ ایک غلط فہمی ہے. کسی عام ایوریج سائز کے پھل میں اگر 30 سے لے کے 70 کیلریز ہیں اور ہر روز آپ اپنے معمول کے کھانے کے علاوہ وہ کیلریز لے رہے ہیں، یا جوس کا ایک گلاس لے رہے ہیں اور اس سائز کا گلاس ہے کہ جس میں 100 کیلریز تھیں، اور اگر آپ نے سال بھر ایسا کیا تو سال کے آخر میں یقیناً آپ کے وزن میں چند پاؤنڈ کا اضافہ محض اس پھل یا اس فروٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے. لوگ موٹے کیوں ہوتے ہیں اور لوگ زیادہ کیوں کھاتے ہیں، اس کے بارے میں بہت سی سائیکولوجیکل ایکسپلینیشنز موجود ہیں. دوسرا ڈس آرڈر جس کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے وہ ہے اینوریکسیا نروزا، یعنی ایسی صورت جس میں لوگ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا. یہ ایک فزیولوجیکل ڈس آرڈر نہیں ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے. بنیادی طور پر خواتین میں اور ٹین ایج لڑکیوں میں پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہیں اور وہ کسی بھی ٹی وی پر دکھائی دینے والی ماڈلز کی طرح بننا چاہتی ہیں، جو کہ ایک مشکل اپروچ ہے، ایک مشکل گول ہے. اس میں ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ انسان کا، جو کہ اس کا سفرر ہے، اس کا وزن کم ہوتا جاتا ہے اور مسلسل گرتا جاتا ہے. لیکن جو اس میں زیادہ بری بات ہے یا جو ایک مسئلے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کہ ان کا وزن ایک آئیڈیل پوائنٹ پہ پہنچ گیا اور اس سے کم بھی ہو گیا، تب بھی اینوریکسیا کا شکار مریض، جو کہ اکثر عورت ہوتی ہے، وہ یہی سمجھتی رہتی ہے کہ مجھے ابھی اور وزن کم کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جب ان کو کسی ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑتا ہے میل نرشمنٹ کی وجہ سے، اور جب تک ان کو ڈاکٹرز دوائیوں کے ذریعے اور ڈرپس کے ذریعے ٹھیک نہیں کرتے، وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہو سکتے. ایک تیسری طرح کا ڈس آرڈر جو کہ ہمارے معاشرے میں اتنا کامن نہیں ہے لیکن ویسٹ میں بہت کامن ہے، وہ ہے بولیمیا یا بنج ایٹنگ. بنیادی وجہ اس کی بھی یہی ہے کہ مریض اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہے کیونکہ یہ عام طور پہ خواتین میں پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کھانے کی بھی خواہش ہوتی ہے. ایسے لوگ وقتاً فوقتاً آتے جاتے کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں اور کافی زیادہ اماؤنٹ میں کھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ایک گلٹ کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے زیادہ کیوں کھا لیا، تو اس کے بعد اس کو اپنی باڈی سے نکالنا چاہتے ہیں. عام طور پہ اس طرح کے لوگ کھانا کھانے کے بعد کیا کر دیتے ہیں تاکہ انہوں نے جو کچھ کھایا تھا اس کا مزہ بھی لے لیں اور اس کے بعد اپنی باڈی کو اس سے نجات بھی دلوا دیں. یہ تینوں ڈس آرڈرز ایسے ہیں جن کا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے اور لوگ اس سے صحت یاب ہو جاتے ہیں. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم ایک محدود مقدار میں خوراک لیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں ایک موٹاپے کا شکار ہیں تو اس کے لیے اپنا کھانا مکمل طور پہ بند کر دینا کوئی صحیح چیز نہیں ہے. وائز ایٹنگ از ایکچولی دا سولوشن ٹو دا پرابلم. ایک بات جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، موٹاپے کا شکار اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب مجھے اپنا وزن کم کرنا ہے تو مجھے کچھ بھی نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ میں ایک والا بھی کھاؤں گی یا کھاؤں گا تو میرا وزن اس سے بڑھ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے جسم کو کسی نہ کسی حد تک خوراک کی ضرورت ہے اور وہ خوراک اس کو ملنی چاہیے. اگر وہ نہیں ملے گی تو ہم بیماری کا شکار ہو جائیں گے. ویٹ سیٹ پوائنٹ، a certain weight level that the body strives to maintain. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن ان کا وزن کم نہیں ہوتا. یہاں پر سیٹ پوائنٹ کا کانسیپٹ ہمارے سامنے آتا ہے. ہمارے جسم میں ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے لیکن یہ پائے جانے والا ایک سسٹم ہے جس کو ہم ویٹ سیٹ پوائنٹ کہتے ہیں. یعنی ہر شخص کی باڈی ایک خاص سطح تک، ایک خاص لیول تک اپنا ویٹ مینٹین کرنا چاہتی ہے. اس سے زیادہ اگر اپنے آپ کو آپ اسٹاف کریں گے اور کھانا چھوڑ دیں گے تو بھی شاید آپ کا وزن آسانی سے اس سے کم نہیں ہوگا، اور جو ہی آپ دوبارہ کھانا شروع کریں گے آپ کا وزن اسی سیٹ پوائنٹ پر دوبارہ آ جائے گا. یہ ایک طرح کا ایسا نظام ہے جس کو ہم ایک تھرموسٹیٹ کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں. میٹابولزم، the rate at which food converts into energy and then is expended by the body. Obesity یا وزن بڑھنے سے اور ڈائٹنگ سے متعلق ایک اور کانسیپٹ میٹابولزم کا ہے. ہمارے جسم میں ایک ایسا نظام پایا جاتا ہے جس کے تحت کھائی جانے والی غذا کو پہلے انرجی میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور پھر ہمارا جسم اس انرجی کو استعمال کرتا ہے. کچھ لوگوں میں یہ نظام بنیادی طور پر سست ہوتا ہے اور کچھ میں تیز.
جن لوگوں کا میٹابولزم فاسٹ ہوتا ہے وہ جلد غذا کو ہضم کر لیتے ہیں اور ان کی باڈی اس کو جلد کنزیوم کر لیتی ہے. ایسے لوگ اگر زیادہ بھی کھائیں تو ان کا وزن نہیں بڑھتا، جبکہ دوسری طرف سست میٹابولزم والے لوگ یا سلو میٹابولزم کے مالک کم بھی کھائیں تو ان کا وزن جلدی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ان کی باڈی انرجی کو کنزیوم نہیں کر رہی بلکہ اسٹور کر رہی ہے. مینیجنگ اینڈ ریڈیوسنگ ویٹ، کیونکہ آپ لوگ نوجوان ہیں اور آپ کی زندگی میں شاید اوبیسٹی اور وزن کم کرنا ایک اہم حیثیت رکھتا ہو. اس کے لیے ہمیں چند چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اور ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو شاید ہم اپنے وزن بڑھنے کے مسئلے پر قابو پا سکیں. 1. Remember, reducing weight is a tough task, so try not to gain too much of weight. 2. Eat wisely and do not be tempted. 3. Slow eating helps. 4. Avoid junk food or fad food. 5. Do regular exercise. Aerobics do help. 6. Make realistic goals and pursue them strictly. Then, if you failed in achieving the set goal, try again and do not feel guilty. Finally, reward yourself off and on after considerable intervals. So, in summary, if we want to lose weight or if we want to maintain a certain good level of weight or an ideal weight, we should keep these things in mind. We should be eating wisely and we should not be overindulging. سوشل ایٹنگ بھی ایک مسئلہ ہے. دوسروں کی موجودگی میں ہم بعض اوقات زیادہ کھا لیتے ہیں، اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. آپ کو اگر ٹیمپٹیشن بھی ہو رہی ہو تو جو چیز آپ کو نہیں کھانی چاہیے اس کو نہیں کھانا چاہیے. ریگولر ایکسرسائز بہت ضروری ہے. ایروبک ایکسرسائز کے ذریعے وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. عام طور پہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ گھر کا کام کاج کرنے سے بہت تھک جاتے ہیں اور ان کی کافی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، جبکہ یہ ایک غلط تصور ہے. ایروبک ایکسرسائز سے مراد وہ ایکسرسائز ہے جس میں آپ کا ہارٹ بہت تیزی سے پمپ کرتا ہے اور آپ کے جسم کو بہت تیزی سے آکسیجن ملتی ہے. اور اس طرح کی ایکسرسائز میں کم از کم 10 سے 15 منٹ تک آپ کے دل کو 20 سے 25% تک زیادہ دھڑکنا چاہیے. اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ ایک ایروبک ایکسرسائز کر رہے ہیں. عام طور پر ایک ہفتے میں اگر 5 دن ہر روز 40 سے 45 منٹ تک تیز برسک واک کر لی جائے تو وہ بھی ایک سب سے آسان ایروبک ایکسرسائز ہے. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک گول بنا لیا کہ میں نے اپنا وزن کم کرنا ہے تو اس گول کو ریئلسٹک ہونا چاہیے. ایک وقت میں 25 پاؤنڈ کم کرنے کا ٹارگٹ نہ بنائیں، بلکہ یہ ٹارگٹ بنائیں کہ اس ہفتے مجھے 2 پاؤنڈ وزن کم کرنا ہے، تاکہ ایک آسان گول کو آپ جلدی سے اچیو کر لیں اور آپ کو خود بخود ایک پازیٹیو ری انفورسمنٹ مل سکے. اگر آپ ایسا نہیں کر سکے تو اس کے بارے میں گلٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوبارہ سے کوشش کیجیے، اپنے آپ کو ریوارڈ کرتے رہیے. مثلاً آپ اپنے آپ سے وعدہ کر سکتے ہیں کہ اگر میں نے پورا ہفتہ پراپر طریقے سے ڈائٹ کی اور میں نے ایکسرسائز بھی کی تو میں ویکینڈ پہ اپنے آپ کو ایک اچھا کھانا کھلاؤں گی یا کھلاؤں گا. یہ تو تھی ہنگر. ایک اور موٹیو جو اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ بھوک، اور شاید بعض حالات میں بھوک سے بھی زیادہ اہم، وہ ہے پیاس کا موٹیو یا تھرسٹ. تھرسٹ یا پیاس سے ہم سب واقف ہیں. اگر ہم کچھ گھنٹے تک پانی نہ پئیں تو ہمارا حلق خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر کسی شخص کو 2 سے 3 دن تک پانی نہ ملے تو شاید وہ موت کا شکار ہو جائے. تھرسٹ. وی کین لیو وداؤٹ فوڈ فار سیورل ڈیز اور ایون منتھس، بٹ وداؤٹ واٹر وی کین ہارڈلی لیو فار فیو ڈیز. More than 75% of our body weight is due to the presence of water or liquid. ہمارے جسم کا 75% کے قریب وزن پانی کی وجہ سے ہے، یعنی ہماری باڈی کم از کم اس حد تک پانی پر مشتمل ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ ہماری باڈی کے تمام حصے پانی پر انحصار کرتے ہیں. اگر یہ موجود نہ ہو تو ہمارا نظام شاید چل نہ سکے. The thirst drive is largely internal and includes 3 basic mechanisms. When salt concentration in our body becomes high, then it triggers hypothalamus to act, resulting in thirst drive. Secondly, when fluid volume decreases in the circulatory process, then this drive is stimulated. For example, after injury, when large amount of blood is wasted. Another important factor is the increase in the body temperature. یعنی کم از کم 3 ایسی صورتیں ہیں جس میں ہمارے جسم کو پانی کی بہت ضرورت محسوس ہوتی ہے.
ایک، جب ہمارے جسم میں نمک کی مقدار بہت بڑھ جائے. دوسرے، اگر کسی وجہ سے ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو جائے، جیسا کہ ہم نے دیکھا گرمیوں میں پسینہ آنے کی وجہ سے ہمیں زیادہ پیاس لگتی ہے. اور تیسرا یہ کہ جب باڈی کا ٹیمپریچر بڑھ جائے، مثلاً اگر کسی کو بہت تیز بخار ہو جائے تو اس کے لیے ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بار بار پانی پلایا جائے، ٹھنڈا پانی دیا جائے تاکہ اس کی باڈی کا ٹیمپریچر نیچے آ جائے. The replenishment of water is very rapid. That is why we feel thirsty after a very short time. جو پانی ہم نے پیا ہوتا ہے وہ بہت جلد کنزیوم بھی ہو جاتا ہے اور بہت جلد ہمارا جسم اس سے خارج کرنے کے بعد اس سے نجات حاصل کر لیتا ہے. اس لیے ہمیں بار بار پانی کے اخراج کے ساتھ ساتھ مزید پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم پانی کو فریکوینٹلی استعمال نہیں کریں گے تو خون گاڑھا ہونے کی شکایت ہو سکتی ہے، بعض لوگوں کو سر چکرانے کی شکایت ہو جاتی ہے، دل متلانا شروع ہو جاتا ہے اور کمزوری اور نکاہت محسوس ہوتی ہے. حالانکہ پانی میں اس طرح کی کوئی چیز شامل نہیں کہ جو کسی اور شربت میں ہوتی ہے. اس کے باوجود سادہ اور صاف ستھرا پانی ایک انرجائزر کا کام کرتا ہے اور انسان کے جسم کو فوری طاقت اور قوت کا احساس دلاتا ہے. Another very important motive is the motive for sleep and fatigue. Fatigue سے مراد ہے تھکاوٹ اور sleep جیسا کہ آپ جانتے ہیں نیند. نیند کے بارے میں ہم بہت تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں جب ہم آلٹرڈ اسٹیٹس آف کانشیسنیس کی بات کر رہے تھے. ابھی ہم اس حوالے سے اس کو دیکھیں گے کہ کیوں کر یہ ایک بہت اہم موٹو ہے یا ایک اہم محرک ہے اور اس کا فٹیگ کے ساتھ کیا تعلق ہے. فٹیگ اینڈ سلیپ. ریسٹ اینڈ پراپر سلیپ از ویری امپورٹنٹ فار دا effective functioning of any species. After the hard work of the day, person becomes fatigued and needs adequate amount of rest in order to be fresh again for the next day. What causes fatigue is not yet known, but chemical changes in the body that affect muscles may be the factor causing it. One cause is the excess amount of lactic acid in the muscles. Fatigue can be psychological as well as physical. Fatigue جیسے کہ ہم نے کہا اس سے مراد ہے تھکاوٹ یا تھکان کا احساس. دن بھر کام کرنے کے بعد ہم تھکان کے احساس کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں آرام کرنے کی اور نیند کی خواہش ہوتی ہے. تھکان کیوں کر ہوتی ہے اس کی مختلف ایکسپلینیشنز ہیں، لیکن کوئی ایک فائنل ایکسپلینیشن آج تک سامنے نہیں آئی. ان میں سے ایک زیادہ پرابیبل اور زیادہ پر اثر ایکسپلینیشن یہ ہے کہ لیکٹک ایسڈ کی زیادتی ہمارے مسلز میں ہو جاتی ہے. اس کو اوورکم کرنے کے لیے اور اگلے دن کے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ہمارے جسم کے تمام مسلز کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہمیں نیند کی صورت میں میسر ہوتا ہے. فٹیگ ضروری نہیں کہ صرف جسمانی کام کے نتیجے میں ظاہر ہو. فٹیگ دیکھا گیا ہے کہ نفسیاتی بھی ہوتی ہے اور جسمانی بھی. جسمانی فٹیگ یا جسمانی تھکان وہ تھکان ہے جو ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی صورت میں یا مشقت کی صورت میں محسوس ہوتی ہے. لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے کوئی جسمانی کام نہیں کیا ہوتا لیکن وہ تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں. اس طرح کی فٹیگ نفسیاتی فٹیگ ہے، یعنی محسوس کرنا کہ میں تھکاوٹ میں ہوں جبکہ دراصل میں نے تھکنے والا کوئی کام نہیں کیا. عام طور پہ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو کوئی ایسا کام کرنا پڑے جس کو آپ ذہنی طور پر قبول نہیں کر رہے یا وہ ایک انڈیزائربل یا ناپسندیدہ کام ہے. اس طرح کے کام کرنے میں انسان زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے. جبکہ دوسری طرف اگر آپ کو آپ کی پسند کا کوئی کام کرنا ہو اور جس میں آپ کا دل لگتا ہو اور جو آپ کی خواہش ہو تو آپ نے بے شک دن بھر کام کیا ہو لیکن شام کو آپ پھر سے وہی کام تر و تازہ ہو کر کرنے پر تیار ہوتے ہیں بیکاز اٹ از بیسکلی گیونگ یو اے سینس آف سیٹسفیکشن اینڈ انجوائمنٹ. بہرحال تھکاوٹ یا تھکان خواہ سائیکولوجیکل ہو یا فزیکل دونوں کا علاج نیند کی صورت میں موجود ہوتا ہے. سلیپ ڈیپریویشن یا نیند کی کمی کے بہت زیادہ نیگیٹو اثرات ہیں جن کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اس لیے انسان کو ہر 24 گھنٹے میں ایک اچھے وقفے کے لیے نیند ملنا بہت ضروری ہے. عام طور پر 7 سے لے کر 9 گھنٹے تک لوگ سوتے ہیں. بہرحال بہت سے لوگ 5 گھنٹے میں اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں اور بہت سے لوگ 10 گھنٹے سونا پسند کرتے ہیں. اس کے علاوہ فرسٹریشن، اینگزائٹی، ٹینشن، وری
boredom, etc. are factors other than the physical ones causing fatigue in people. In physical exertion, rest brings freshness and relief. But when the person is in stress or anxiety, rest will not be helpful. Partly, sleep is also related with the chemical activity in the body in which the brain, nerves and muscles are all involved. The pattern of sleep is culturally based also. People make adaptation with the successive changes in lightness and darkness. For example, the sleeping habits of people in Norway. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سلیپ کا موضوع ڈسکس کرتے ہوئے کہا تھا، نیند اور آپ کو کتنی نیند چاہیے اور کس طرح کی نیند چاہیے، اس کا دار و مدار اس پر بھی ہے کہ آپ کس کلچر میں، کس کلائمیٹ میں اور کس ماحول میں رہتے ہیں. اکثر آپ کو بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ اور بدلتے ہوئے کلائمیٹ کے ساتھ اپنی نیند میں کچھ اڈیپٹیشنز اور چینجز کرنی پڑتی ہیں. مثلاً اگر آپ یہاں سے، جب کہ آپ کا دن تقریباً 12 سے لے کے 14 گھنٹے تک ہوتا ہے، یعنی روشنی کا وقت، کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں پہ بہت جلد اندھیرا ہو جاتا ہے اور آپ کو شاید جلدی لگے کہ رات شروع ہو گئی ہے، وہاں پہ شاید آپ کو اپنے نیند کے معمولات تبدیل کرنا پڑے. اسی طرح سے جن ملکوں میں آدھا وقت روشنی ہوتی ہے اور آدھا وقت اندھیرا سال بھر میں، ان کو اپنی نیند کے معمولات کسی اور طرح سے سیٹ کرنے پڑتے ہیں. پین ایک اور بہت اہم موٹیو ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے. پین یا درد سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ ایک تکلیف دہ احساس کا نام ہے، لیکن اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ ایک ایسا موٹیو ہے جو بہت سی چیزوں سے ہمیں بچاتا ہے اور بہت سی چیزیں کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے. بہت سے بیہیویئرز ایسے ہیں جو ہم صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم درد سے بچ سکیں، اور بہت سی صورتوں میں ہم درد محض اس لیے برداشت کرتے ہیں تاکہ کسی اور تکلیف دہ چیز سے اپنا بچاؤ کر سکیں. واٹ میکس پین اے ڈرائیو؟ Avoiding injury, scar or wound is what makes it an important drive. When pain persists for a longer period of time, then it becomes a drive to get rid of it. Some people respond quickly to pain more than the normal healthy individual would do, and some are less responsive to pain. بنیادی طور پر پین ایک ایسا موٹیو ہے جو ڈیزائربل نہیں ہے. بھوک یا پیاس کی طرح اس کی تسکین کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک ایسا موٹیو ہے جو ہمارے بہت سے ریئیکشنز اور رسپانسز کا باعث بنتا ہے. بنیادی طور پہ وہی بات ہے، تکلیف دہ چیز سے بچاؤ. لیکن پین کو محض ایک تکلیف دہ چیز نہیں سمجھنا چاہیے. اگر ہم نیچر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پین جو ہے ایک طرح کا فائدہ مند محرک یا فائدہ مند موٹیویشن ہے جو ہمیں بہت سی چیزوں سے بچاتی ہے. Pain is a blessing in disguise. Pain is a blessing in disguise means that actually it is something that hurts you and that causes problems for you. But actually this is something that saves you against many factors. درد اگر نہ ہوتا تو ہمیں کسی تکلیف کا احساس نہ ہوتا، ہمیں کسی بیماری کا پتہ نہ چلتا. اگر کسی شخص کا فریکچر ہو جاتا تو اس کو کئی مہینوں تک معلوم نہ ہوتا کہ اس کا فریکچر ہو چکا ہے، یا اگر کسی کے دانت میں درد ہے تو اس کو درد نہ ہوتا تو اس کو کبھی نہ پتہ لگتا کہ اس کو کسی طرح کی انفیکشن اپنے دانت میں ہو چکی ہے. یعنی پین کا مقصد ہمیں ڈرائیو کرنا ہے فار بیٹر بیہیویئرس، فار ہیلدی بیہیویئرس. یہ ہمیں ہر طرح کے نقصان سے بچانے کے لیے آپریٹ کرنے والا محرک ہے. اس لیے ہمیں پین کو ناپسندیدہ تو نہیں سمجھنا چاہیے، ایک مفید محرک سمجھنا چاہیے جس کے علاج کے لیے بہت سی ادویات موجود ہیں، بہت سے سائیکو تھراپیوٹک انٹرونشنز موجود ہیں. ہم پین کو کنٹرول کر سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں اور ختم بھی کر سکتے ہیں محض سائیکو تھراپیز یا اس طرح کے انٹرونشنز کو استعمال کرتے ہوئے، دوائی سے بچتے ہوئے. سیکس ڈرائیو an essential drive for the survival as well as continuation of species. Societal and religious conventions, laws and restrictions make it a more powerful drive for human beings. Sexual drive is largely dependent on the chemical secretions in the body, which is a proven fact by using animals as subjects. In humans, past experience, emotions, and ways or manner of expression play a very important role in this drive. Excretion based upon bowel and bladder movements is another important motive.
یہ وہ محرک ہے یا وہ موٹیویشن ہے جس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جو غذا ہم نے کنزیوم کی ہماری باڈی میں موجود تھی، اس سے جب اپنا کام حاصل کر لیا جائے، جو ضرورت کی انرجی تھی وہ لے لی جائے، ضروری نیوٹرینٹ اس میں سے نکال لیے جائیں، تو اس کے بعد اس ویسٹ سے نجات حاصل کر لی جائے. اور یہ دوسرے محرکوں کی طرح خاصا اہم محرک ہے اور ایک پیدائشی یا انہیرنٹ یا ان لرنڈ موٹو ہے. The body has to get rid of the waste regularly. The satisfaction of this drive is very important to children as compared to adults. Toilet training in early childhood plays a very crucial role in the development of personality of the child. Harsh or severe and too early toilet training causes sense of insecurity in the child. Withholding of bowel movements, even when not required, may result from it. The important thing to know about it is that the bowel and bladder muscles are the last ones that come under the child's control, so the toilet training should be given when the child is physically strong enough and prepared for it. مختلف سائیکولوجیکل ریسرچ اور تھیریز کے مطابق انسان کے ایکسکریٹری بیہیویئر کے لیے ٹریننگ جب دی جاتی ہے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ بچہ کیا اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے جب وہ آسانی سے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے یا نہیں. دیکھا گیا ہے کہ ٹوائلٹ ٹریننگ کا بچے کی پرسنالٹی پر اثر ہوتا ہے. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ بچے کو اس وقت ٹوائلٹ ٹرین کیا جائے، اس وقت اس کو باتھ روم استعمال کرنے کی تربیت دی جائے جب کہ وہ فزیکلی اتنا مضبوط ہو کہ اپنے آپ کو سنبھال سکے اور ایسا کر سکے. اگر اس سے پہلے اس کو ایسا کرنے میں مجبور کیا جائے گا تو وہ اس کے لیے مختلف طرح کی ٹینشن کا اور فرسٹریشن کا اور بعض اوقات شرمندگی اور گلٹ کا باعث بن جائے گا. ایئر یا ہوا ایک بہت اہم موٹو ہے. آکسیجن از دا موسٹ انسٹنٹ اینڈ اسینشیل ریکوائرمنٹ آف ہیومن باڈی. آکسیجن ڈیفیشنسی اور ہنگر can be felt when there is excess of carbon dioxide. Continual supply of oxygen to the brain is very important because although brain uses very small amounts of it, but deprivation for only few seconds may result in anoxia or neural damage. Even during childbirth, sufficient amount of oxygen is required. Otherwise, it may result into mental retardation or brain damage. At higher altitudes, oxygen deprivation may result into strained behaviors. Person loses control over himself, may laugh or burst into tears very rapidly. Memory becomes impaired. Sense organs do not work properly. Or in severe cases, brain damage may occur after prolonged deprivation. یعنی آکسیجن ہماری ایک بہت اہم ضرورت ہے. ہم جانتے ہیں کہ آکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. زندگی میں کسی بھی سٹیج پر کسی بھی مقام پر اگر چند سیکنڈ کے لیے بھی ہمارے برین کو آکسیجن نہ ملے تو وہ ڈیمیج کا شکار ہو جائے گا. اور یہ بات ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ برین ڈیمیج ریپیئربل نہیں ہے. بچے کی پیدائش کے دوران اگر زیادہ دیر ہو اور اس کو آکسیجن نہ ملے تو بچہ اسی وقت برین ڈیمیج کا یا مینٹل ریٹارڈیشن کا شکار ہو سکتا ہے. چنانچہ متواتر آکسیجن کی فراہمی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. صاف ستھری ہوا بہت اہم ہے. Temperature, warmth and cold. Everyone, whether animals or humans, is affected by weather. Either it is cold or hot. Avoiding the extremes becomes the basic motive for all living beings. Our skin has separate receptors for warmth and cold. Body temperature is regulated by a complex mechanism as it largely depends on two factors. One, the temperature in the external environment and the internal body temperature. Brain's organ hypothalamus, as with other basic drives, regulates the temperature of the body with respect to the external environment. Below 57 degrees of normal temperature, body becomes stimulated. Adrenaline and thyroxine are secreted, blood pressure rises, muscular activity increases, blood is transferred to the internal organs and tissues of the body rather than on the surface of the skin. On the contrary, in hot weather, the reaction of the body is entirely opposite. Body becomes slow in its activity, perspiration appears, blood vessels dilate so that more blood becomes available on the surface of the skin for cooling
blood circulation is also increased. So the motivation or the motive of temperature and hot and cold is also a very important motive. It's basically a need of human body. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں ایک طرح کا تھرموسٹیٹ کا نظام موجود ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ باڈی کے ٹیمپریچر کو ایک خاص مقررہ حد تک رکھا جائے. اگر ٹیمپریچر اس سے زیادہ بڑھ جائے اس کو ہم بخار کی کیفیت کہتے ہیں. اگر ٹیمپریچر اس سے بہت زیادہ گر جائے تو اس کو ہم ہائپوتھرمیا کے نام سے جانتے ہیں. باڈی کا ایوریج نارمل ٹیمپریچر 98.6 ہے. اس سے بہت زیادہ اوپر ٹیمپریچر نقصان دہ ہے اور اسی طرح سے بہت کم ٹیمپریچر بھی اپنا نقصان دیتا ہے. انسان اس کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری باڈی میں ایسا میکینزم موجود ہے جو کہ ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے. زیادہ ٹیمپریچر کی صورت میں باڈی پسپائر کرتی ہے, پسینہ آتا ہے تاکہ باڈی ٹھنڈی ہو جائے, اور اگر ٹیمپریچر بہت کم ہو جائے تو کنسٹرکشن ہوتی ہے تاکہ بلڈ کا فلو جو ہے ایک مختلف طرح سے ہو اور باڈی سے انرجی خارج نہ ہو اور حدت باڈی میں موجود رہے. آج کے لیکچر میں ہم نے پرائمری موٹیوز کی بات کی. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا موٹیوز پرائمری بھی ہوتے ہیں اور سیکنڈری بھی. اگلے لیکچر میں ہم سیکنڈری موٹیوز کی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مختلف سائیکالوجسٹ کس طرح سے موٹیوز کو سمجھتے ہیں, کس طرح سے انہوں نے اس پہ ریسرچ کی اور ان کے خیال میں موٹیوز کی کیا اہمیت ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.